کہ ترکیب باب تنوین کے ساتھ خبر ہے مبتدا معذوف کا ھذا باب. دوسری ترکیب باب مضاف ہے تفاضل اہل ایمان اس کا مضاف الیہ. تیسری ترکیب وقف کے ساتھ باب تفاضل اہل ایمان یہ مبتدا ہے، فی الاعمال یہ اس کا پھر خبر ہے. اگر تفاضل کو مضاف الیہ بنائے تو پھر فی الاعمال جار مجرور متعلق ہے تفاضل کے ساتھ، پھر یہ مضاف الیہ باب کا یہ خبر ہے مبتدا معذوف ھذا. باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت. پہلے باب میں تین چیزوں کا بیان تھا کہ ثلاث من کن فیہ، جس میں تین خصلتیں ہیں وہ اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی، اور ان تین چیزوں پر عمل کرنے سے ان اعمال سے درجات بلند ہوں گے. تو وہ تین چیزیں ماقبل میں وہ بھی اعمال کے درجات کے لیے ہے، اس میں بھی تفاضل اعمال کے درجات کے لیے ہے کہ اعمال سے درجے بلند ہوں گے. تو باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت و ربط. اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غرض کیا ہے؟ مرجیہ فرقہ پر رد کرنا اور معتزلہ پر رد کرنا. کہ مرجیہ کہتے ہیں کہ اعمال سے کوئی فائدہ نہیں، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تو ان پر امام بخاری رد فرماتے ہیں کہ اگر اعمال سے نقصان نہ ہوتا پھر جہنم میں کیوں داخل ہوتا؟ تو اعمال کا مدار، اعمال پر نفع و نقصان کا مدار، اسی لیے تو وہ جہنم میں جاتا ہے اعمال کی وجہ سے. اور معتزلہ پر بھی رد ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ مخلد فی النار ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ان پر رد ہے کہ اگر یہ جہنم میں ہمیشہ رہتے تو پھر جہنم سے نہ نکل سکتا، جبکہ سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ مخلد فی النار نہیں، مرتکب گناہ کبیرہ. مرجیہ پر بھی رد اور معتزلہ پر بھی رد. باب کی ترکیب، باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت اور باب کا غرض. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری کا نام ہے سعد بن مالک، یہ کنیت ہے، خدری قبیلہ کے طرف نسبت ہے. قال يدخل اہل الجنت الجنت، جنتی جنت میں داخل ہوں گے. وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے. جب جہنم میں داخل ہوں گے معاشی گناہ کی وجہ سے، تو اس سے مرجیہ پر رد ہے. ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ فرشتوں کو حکم دے گا، اخرجوا من کان فی قلبہ، نکالو جہنم سے جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان ہے، تو جہنم سے اس کو نکالو. تو اس سے معتزلہ پر رد ہے. اگر یہ مخلد فی النار ہوتے تو جہنم سے ان کو نہیں نکالا جاتا، پھر ہمیشہ جہنم میں رہتے. ملائکہ کو اللہ فرمائے کہ جس کے دل میں مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانہ کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا دانہ ہے، یعنی چھوٹا سا ایمان ہے، تو تب بھی وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کو جہنم سے
نکالا جائے۔ فیض الباری میں لکھا ہے کہ جب مومن کو گناہ کے لیے، گناہ کا سزا کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے ڈالنے سے پہلے جہنم کے دروازہ پر اس سے ایمان کو نکالا جائے گا۔ ایمان کو جہنم میں سزا نہیں ہوتا، اور اس کو سزا دے کر جب جہنم سے نکلے گا، جہنم کے دروازہ پر آئے گا، پھر اس میں ایمان ڈالا جائے گا۔ جیسے کہ مجرم کو جیل میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس کے کپڑے نکال کر جیل والا کپڑا اس کو پہنایا جاتا ہے، جب وہ جیل سے نکلے گا دوبارہ پھر اپنے کپڑوں کو پہنے گا۔ تو ایمان کو جہنم میں سزا نہیں ملتا ہے۔ مسکال حبۃ من خردل، مسکال یہ سونے سے یہ سکہ بنتا ہے، مسکال سونے کا سکہ ہے۔ حبۃ من خردل، حب یہ واحد ہے، حبہ کا، حبہ بکسر الہاء، ہر سبزی کے بیج کو کہتے ہیں۔ حبہ بکسر الہاء، ہر سبزی کے بیج کو کہتے ہیں۔ ایک قول، دوسرا قول حبہ گندم اور جو کے دانہ کو کہتے ہیں۔ حبہ گندم کے دانہ اور جو کے دانہ کو کہتے ہیں۔ دو قول۔ تیسرا قول، جن سبزیوں کو زمین میں کاشت کرتے ہیں ان کو حبہ کہتے ہیں۔ ایک وہ سبزی کی جن کو زمین میں کاشت کرتے ہیں، کاشت جو خود زمین سے اگتا ہے اس کو حبہ کہتے ہیں، جو کاشت ہوتا ہے اس کو حبہ کہتے ہیں۔ تو حبہ حبہ میں یہ فرق ہے۔ حبہ میں تین قول ہو گئے کہ بیج والا سبزی یا گندم جو کے دانے یا وہ سبزی کے جو خود نکلتا ہے اس کو حبہ کہتے ہیں، جس کو کاشت کیا جاتا ہے اس کو حبہ کہتے ہیں۔ حبہ حبہ میں یہ فرق۔ خردل رائی کا دانہ یعنی چھوٹا سا ایمان ہوگا، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا، جہنم سے نکلے۔ خردل من ایمان، ملائکہ کو حکم ہوگا کہ اخرجو، فیخرجون منہا، پس ان کو نکال دیا جائے گا جہنم سے۔ فیخرجون منہا، نکلیں گے وہ جہنم سے، جہنمی۔ قد اسودو، کہ جہنم میں جل کر کے وہ کالے ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، راوی کو شک ہے کہ حیا کہا، مالک راوی جو روایت کر رہا ہے کہ حیا یا حیات فرمایا نبی علیہ السلام۔
نار حیات میں اس کو ڈالا جائے گا، یعنی اس کو غسل دیا جائے گا کہ جہنم کے آثار ختم ہو پھر جنت میں جائے گا۔ جہنم کے آثار کے ساتھ جنت وہ نہیں جا سکتا کہ جنت میں جہنم کے آثار داخل نہیں ہوتے۔ شک کا مالک راوی اس میں شک کیا۔ جب غسل دیا جائے گا اس کو نار حیات میں، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، نہر کے کنارے سے جو درخت سبزہ نکلتے ہیں ان کا رنگ پیلا ہوگا اور وہ ہوا کی وجہ سے ہر طرف ایسے ہلنے والے ہوں گے۔ تر ہے نا، خشک نہیں ہلتا، تر ہل جاتا، تو تری کی وجہ سے پیلا جو رنگ ہے یہ بھی خوبصورت ہے، اچھا لگتا ہے نظر میں، اور پھر یہ کہ جب ہلے گا اور خوبصورت لگے گا نظر میں۔ تو اس طرح وہ غسل نار حیا کے غسل کے بعد وہ تر و تازہ بھی ہوگا اور خوبصورت ہوگا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا۔ قال وہیب، یہ ہے تعلیق۔ قال وہیب حدثنا الحیات، یہ ہے تعلیق۔ اس تعلیق کا غرض، اس میں دو چیزیں بیان کیا اس تعلیق میں۔ ایک تو یہ ہے کہ مالک کی روایت میں شک تھا کہ حیا کا لفظ ہے یا حیات کا، وہیب کی روایت میں تعجین ہے صرف حیات۔ ایک تو تعلیق کا یہ فائدہ، اس تعلیق میں ایک یہ فائدہ کہ اس میں تعجین ہے۔ اس تعلیق کا دوسرا فائدہ کہ مالک کی روایت میں من خردل من ایمان، وہاں ایمان تھا، یہاں خردل من خیر، یہاں خیر کا لفظ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، خردل سے بھی خیر سے بھی یہاں ایمان مراد ہے۔ تو یہ دو فائدہ کے لیے اس تعلیق کو ذکر کیا۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ ہاں چلو، اس حدیث کو ایک تو یہاں کتاب الایمان میں ذکر کیا، پھر دوسرا یہ باب صفت الجنت والنار میں، کل بخاری شریف میں یہ حدیث صرف دو جگہ ذکر ہوگا بس، ایک یہ ایک آگے۔ چلو، حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سعد بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نحن رايت الناس يضعون عليه وعليهم خمس من روايه سديه ومن سدية بكسر الدال، ومنهم دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره قال فما أود ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. حدثنا محمد بن عبید اللہ، یہ ابو حمامہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہو سمع ابا سعید الخدری، یہ ابو سعید خدری کی حدیث 4 جگہ بخاری شریف میں، ایک تو یہاں کتاب الایمان میں آپ کے سامنے ہے،
پھر کتاب التفسیر میں یہ حدیث آئے گی، 2 کتاب التعبیر میں، 3 اور باب فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جگہ کل یہ حدیث آئے گی۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں بھائی؟ بات کو اچھی طرح سمجھو، بات کو اچھی طرح سمجھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم، فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا۔ بین یہ ہے کلمہ بین، اشباع زبر کو کھینچا گیا تو الف پیدا ہو گیا بینا، یہ الف اشباع کا ہے۔ بین انا نائم، فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، لوگوں کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرضون علیہ، کہ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وعلیہم کمس، کمس جمع ہے، کمسان یہ بھی جمع ہے، اقمصہ یہ بھی جمع ہے، واحد اس کا قمیص ہے کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے، منہا ما یبلغ الثدیہ، بعض کے قمیص سینے تک ہے، صد پستان کو کہتے ہیں، پستان سینے میں لگے ہوئے، ومنہا ما دون ذالک، اور بعض لوگوں کا سینے سے نیچے۔ وعرض علیہ، عمر بن خطاب کو جب پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص یجرہ، ان کی اتنی بڑی لمبی قمیص ہے کہ زمین پر وہ لٹکتی ہے، زمین پر کھینچ کر چلتا ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا، فما اولت ذالک یا رسول اللہ، تو اس خواب کے آپ نے کیا تعبیر فرمایا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے تعبیر۔ قال، جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدین، قمیص سے مراد ہے دین۔ اب سوال ہے کہ دین کو قمیص کے ساتھ تشبیہ دی گئی، وجہ کیا ہے اس تشبیہ میں؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح جسم کو نظر سے قمیص چھپاتا، قمیص پہنے ہوئے تو جسم نظر نہیں آئے گا، تو اسی طرح دین جو ہے نا انسان کو گناہوں سے چھپاتا ہے، جنت سے بچاتا ہے، اس لیے قمیص کے ساتھ تشبیہ دی۔ معنوی چیز کو خارجی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ خارجی چیز کو آدمی جلدی سمجھ جاتا ہے بنسبت ذہنی معنوی چیز کی، تشبیہ کا یہ وجہ۔ اب سوال یہ وارد ہوگا، ٹخنوں سے نیچے تو کپڑے کا لٹکانا ممنوع ہے، شلوار ہو، چادر ہو، تہبند کہ ٹخنوں سے اوپر ہو تو نیچے ممنوع ہے، یہ ہے سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، حص میں خارج میں یہ ممنوع ہے کہ اس میں تکبر ہوتا ہے، تو یہ خارج و حص کا معاملہ نہیں، یہ خواب کا معاملہ ہے۔
دوسرا یہاں سوال وارد ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو سب سے زیادہ ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر درجہ زیادہ ہے سب سے. صدیق اکبر سے بھی پھر اس کا درجہ زیادہ ہے. یہ ہے سوال. اس سوال کا جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے. اور یہ حدیث خبر واحد ہے، متواتر حدیث نہیں. تو خبر واحد متواتر حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک. دوسرا صدیق اکبر کی جو فضیلت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے. یہ خبر واحد ہے، صدیق کی فضیلت اجماع سے ثابت ہے، تو اس کو ترجیح ہے اس پر. اس پر بھی ایک سوال وارد ہوگا کہ شیعہ روافض وہ تو صدیق اکبر کی فضیلت کو نہیں مانتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے. اور خوارج عثمانیہ وہ بھی حضرت صدیق پر حضرت عثمان غنی کا فضیلت دیتے. جواب یہ ہے کہ اجماع سے مراد آل حق کا اجماع ہے. شیعوں کا مخالفت یہ حق و آل حق کے اجماع کے لیے معنی نہیں بنتا، فرق نہیں پڑتا ان کی مخالفت سے. تو لہذا صدیق اکبر کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہے. اور ایک جواب یہ ہے اگر حضرت عمر کی فضیلت ہے تو یہ جزئی فضیلت ہے. صدیق اکبر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کلی فضیلت ہے. تو جزئی فضیلت سے برتری ثابت نہیں ہوتا کلی فضیلت والے. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے صدیق فاروق اعظم کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اعمال نامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمی دے. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اعمال نامہ تھا سب سے پہلے آپ کو ملا. تو صدیق فرمایا کہ صدیق اکبر تو مجھے تو اعمال نامہ ملا ہے، میں جنت میں جاؤں. صدیق اکبر تو جنت پہنچ چکا ہے، ان کو تو جنت پہنچایا گیا ہے. سمجھا؟ تو دوسروں کے نسبت سے فاروق اعظم کی درجہ نہ کہ صدیق کے نسبت سے. صدیق مستثنا ہے سب. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو آگے پڑھو. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعود أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن الحياء من الإيمان. باب تنوین کے ساتھ یہ خبر ہے، مبتدا معذوف ہے. ھذا باب. الحیا یہ ہے مبتدا، من الایمان اس کا خبر ہے. تو اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، پہلے باب میں تفاضل ایمان، یہاں حیا فی من الایمان.
تو دونوں میں ایمان کا ذکر ہے، اس لیے اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، الحیاء شعبۃ من الایمان، پہلے یہ حدیث گزر گئی، گزرا یا نہیں گزرا؟ گزرا ہے نا، تو دوبارہ تکرار کر کے اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں امور ایمان کا ذکر تھا تو ضمناً وہاں حیا ذکر ہو گیا، یہاں مستقل اس کو اہمیتاً ذکر کر دیا گیا۔ حیا کے معنی بھی وہاں بتایا گیا آپ کو کہ حیا کا ایک معنی حیا ایمانی، تو خلق یمنع الشخص عن الفعل الکبیر بسبب الایمان، یہ حیا ایمانی۔ دوسرا حیا نفسانی، تغیر و انکسار یاتر المرء بسبب خوف ما جعاب او ظلام او ضم۔ تیسرا حقیقت حیا ان مولا کا لا یراک فیما نہاک، یہ سارا تفصیل پہلے گزر چکا ہے، اب اعادہ کی دوبارہ ضرورت نہیں۔ عن سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں میں سالم سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر سے مشابہت رکھتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں میں عبداللہ بن عمر سب سے زیادہ آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔ عینی میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سالم سے بوسہ لیتے، فرماتے شیخ یقبل شیخا، بوڑھے بوڑھے کو بوسہ دیتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں دو جگہ، ایک تو یہاں کتاب الایمان میں آپ کے سامنے ہے، دوسرا کتاب البر والصلہ، وہاں پھر یہ حدیث آئے گی، بس صرف دو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر، گزرے علی رجل من الانصار وہو یعظ اخاہ، کہ وہ شخص اپنے بھائی کو واعظ نصیحت کر رہا تھا۔ آج آپ لوگوں کا امتحان ہے، واعظ کا کیا معنی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ سارا علم پڑھا ہے، واعظ 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 واعظ، آج بتاؤ واعظ کا معنی، پھر مانوں گا کہ تم لوگوں کا علم کو سمجھا نا۔ تم تو کیا ہے، دوسروں سے پوچھو، ان کو بھی واعظ کا معنی نہیں آئے گا کہ واعظ آئے گا تمہیں بتا، سمجھا نا؟ ہاں، پھر پتہ چلے گا تم لوگوں کا علم کا۔ واعظ کا معنی ابھی تک تم نہیں جانتے ہو، جانتا ہے بتا، جانتا ہے بتا، سمجھا نا؟ پورا علم پڑھا ہے، زلیخا ختم ہو گیا ہے، استاد زلیخا نر تھا مادہ تھا، ابھی تک تم لوگ واعظ کا معنی نہیں جانتے ہو، تعجب کی بات ہے۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ واعظ کا ایک معنی تذکیر العواقب، انجام کا بیان کرنا، ایک معنی واعظ کا یہ ہے
کہ واعظ جو ہے نا واعظ کرے گا تو لوگوں کو کہ تمہارا اعمال کا انجام اگر اچھے اعمال ہے تو انجام جنت ہے، برے اعمال ہے جہنم ہے، تو وہ انجام ان کو بتاتا ہے نا. تذکیر بالعواقب، انجام کو یاد دلانا. سمجھو، اچھی طریقے سے سمجھو. اور دوسرا معنی واعظ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ خوف و انذار، ڈرانا. تو لوگوں کو ڈرائے گا کہ سمجھانا جہنم سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، سمجھانا اپنے اعمال درست کرو. بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھتے ہو شاید. یہ دو معنی. اور تیسرا معنی تذکیر بالخیر فیما یرق القلب، وہ نیکی کے باتیں جس سے دل میں نرمی پیدا ہو. سمجھا نا؟ پھر لوگ واعظ پسند آ جائے، پھر لوگ دل میں خوف پیدا ہو، لوگ روتے ہیں. رقت جب دل میں پیدا ہو پھر رونا آتا ہے. اب تمہارے دل سخت ہے، رو، سوال پیدا نہیں ہوتا. تمہارا دل تو پتھر کی طرح ہے. سمجھ آیا یا نہیں؟ سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ واعظ کا معنی ابھی تک نہیں جانتا. یہ ہے آپ لوگوں کا آج کل علم پڑھنا. سمجھتے ہو یا نہیں؟ تو یہ معنی بھی آپ کو مفتاح العلوم میں حاصل ہو گیا، کوئی نہیں بتا سکتا. سمجھا نا؟ ہاں، کوئی بتا نہیں سکتا. تم پوچھو کہ واعظ کا معنی بتاؤ، کوئی بتائے. کتنا ہی جس کو آپ بڑا سمجھیں گے. آپ ابھی موبائل پر پوچھو کہ واعظ کا معنی بتاؤ، نہیں بتائے گا. ہاں، یہ مفتاح العلوم کا درس سن کر کے اس کے بعد یاد کرے بتائے. یہ درس سمجھانا آپ سب کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے. بخاری پڑھانے والے بھی سیکھیں اس کو. سمجھا نا؟ بخاری پڑھانے والے بھی ابھی بتائیں، اس کو بھی انعام دو گا. سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو. علم کو آپ لوگوں نے ایسے مذاق سمجھا ہے. یہ علی شیر بروہی بڑا مقرر ہے، واعظ ہے، کل تھا نا ادھر. سمجھا نا؟ بہت لوگ پسند کرتے اس کے آواز کو. تو وہ تذکیر بالخیر فیما یرق القلب، کہ دل میں نرمی پیدا کرے، دل میں رقت ہو. دل میں رقت ہوگا پھر لوگ روئیں گے. رلاؤ لوگوں کو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. یہ قرآن کی آیات بھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا، اے قرآن میں نا، سمجھا نا؟ زیادہ رویا کرو، ہنسو مت. ہنسنے کو ذہن کو کم، رونے کو زیادہ. اب تم تو رونے کو کم، ہنسانے کو زیادہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا. کبھی آپ سمجھا نا منہ کھول کر کے نہیں ہنسے. اچھا بھائی، بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یعظ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا. کس بارے میں؟ کہ تم بڑا حیا کرنے والا، حیا مت کر، تو شرمیلا ہے، تو شرمندہ ہے. معنی یہ ہے کہ تو بے حیا بن جا، ہر بات کو کر. ہاں، تو ہر بات کو سمجھانا تو بے حیا کرے گا، حیا دار ہر بات کو نہیں کرے گا. یعظ اخاہ اے ینہاہ عنہ، حیا سے اس کو روکتا تھا.
فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا دح، چھوڑ اس کو، فإن الحیا من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، بے حیائی تو یہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، حیا دار بن جاؤ، ہنسو مت رو زیادہ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بے حیائی کے کلمات زبان سے مت نکالو، فإن الحیا من الایمان، بس۔